لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين وأبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون حضرات گرامی قدر معزز سامعین، آج کی یہ پرمسرت شب کی مبارکباد آپ حضرات کی خدمت میں، خصوصاً امام وقت کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ آج کی شب شب ولادت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارا آپ کا فریضہ یہ ہے کہ اہل بیت کی خوشیوں میں ہم خوشی منائیں اور ان کے غم میں ہم غم منائیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمانی فریضہ ہے کہ ہم خوشی میں خوشی منائیں اور غم میں غم منائیں۔ آج کی جو شب ہے یہ شب ولادت ہے۔ روایت میں اختلاف ہے کہ 15 جمادی الاول اور 5 شعبان المعظم، یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ چوتھے امام کی ولادت 15 جمادی الاول کو ہوئی ہے یا 5 شعبان المعظم کو۔ اس امام کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ امام کے علم و فہم کی بات ہو، سخاوت کی بات ہو، شجاعت بہادری کی بات ہو، عبادت کی بات ہو، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ صف کی آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ صاحبان ایمان وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ معصومین کا طریقہ یہ رہا ہے، پہلے خود عمل کرتے تھے، بعد میں لوگوں تک اس حکم کو پہنچاتے تھے۔ ابتدا تا انتہا اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے، چاہے وہ نبیوں کا زمانہ ہو یا اماموں کا زمانہ ہو، پہلے خود عمل کرتے تھے، اور عمل
اتنا محب ہو جاتا تھا کہ لوگوں کو پھر تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اسی 4 لفظ سے گفتگو ہے، اسی پہ انشاءاللہ تقریر تمام ہو جائے گی۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ گھر گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے، دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے۔ اور شہید محسن نقوی علی اللہ مقامہ نے بھی امام کی فضیلت میں امام کی مدح کرتے ہوئے کچھ شعر انہوں نے پیش کیا کہ سجاد کی آنکھیں ہیں مرجع کی دکانیں۔ یہ شہید محسن نقوی کا کلام ہے۔ فرمایا کہ سجاد کی آنکھیں ہیں مرجع کی دکانیں، سجاد کی آواز ہے گنگ زبانیں۔ فرما رہے ہیں کہ سجاد کی آواز ہے یہ گنگ زبانیں، سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے، گوجے گی زمانے میں جہاں تک یہ اذانیں، سجاد کے حصے میں یہ اعجاز رہے گا۔ آخری فقرہ ہے کہ سجاد کو سجدوں پر سدا ناز رہا ہے۔ مولا کی فضیلت میں بہت سے اشعار ہیں، بہت سے تاریخیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ حضرات جو خدمت میں عرض کرتا ہوا چلو، خود اس سجاد کے لفظ سے گفتگو، سجاد میں سین یعنی سجدہ کرنے والا، اور ایسا سجدہ کہ زمین منتظر تھی امام کے سجدے کی۔ امام کی عبادت کا عالم آپ بہتر جانتے ہیں کہ امام کی عبادت کا عالم کیا تھا، جو مولا کو لقب دیا گیا سید الساجدین، زین العابدین۔ امام کا عالم یہ تھا کہ پانچ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا شب و روز ملا کر 1000 رکعت نماز سے پڑھتے تھے، 1000 رکعت نماز۔ 1000 رکعت نماز روزانہ مولا بجا لاتے تھے۔ جب اللہ کی محبت دل میں اتر جاتی ہے تو عبادت کا لطف ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہ تو نماز اگر اس طرح سے پڑھنا ہو، اور آپ نے تو احساسی کیا ہوگا شب قدر میں 3 روز کی نماز پڑھتے ہیں، 6 روز کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی 100 رکعت نماز پڑھتے پڑھتے ہمارا عالم کیا ہوتا ہے۔ اگر وقت اور طولانی ہوتا، یعنی شب و روز میں اگر وقت طولانی ہوتا تو مولا سجاد اور نمازوں کو ادا کرتے۔ کس طرح سے مولا سجاد نے عبادت کی، یہ تو سجدے کی بات ہے۔ اب اسی جیم کے نقطے کو آپ اوپر دیجئے تو خ بن جائے گا۔ امام کی سخاوت کا کیا عالم تھا۔ امام غلاموں کو خرید و فروخت کرتے تھے، غلاموں کو خریدتے تھے اور پھر اسے آزاد کر دیتے تھے۔ امام کا اخلاق کا یہ عالم تھا
کہ امام اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے، اور دعا کا یہ عالم تھا کہ مولا سجاد نے ایک کتاب تحریر کی، کون سی ہے؟ صحیفہ سجادیہ۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم اہل تشیع کے لیے، چونکہ ہمیں اس لیے قدر نہیں معلوم پڑتی چونکہ ہم نے دعاؤں کو اپنا اسلحہ قرار نہیں دیا، جبکہ مومن کے لیے سب سے بڑا اسلحہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ الدعاء سلاح المومن۔ ان دعا میں اتنی طاقت ہے کہ بڑے سی بڑی مشکل کیا ہے دعا کے ذریعے سے ٹل سکتی ہے۔ کبھی آپ دعاؤں کا سہارا لے کر دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے، صرف ہمیں نہیں بلکہ کائنات میں ہر انسان کو، اس کا عقیدہ ایمان اللہ پر ہو یا نہ ہو، لیکن آپ نے دیکھا ہر قوم جب دنیا سے تھک جاتی ہے، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے کوئی مشکلات ہو، تو ہر قوم ایک ہی فقرہ کہتی ہے کہ دعا کر دیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کی دعا ہمیں کام آ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ دعا میں طاقت ہے۔ اگر طاقت نہ ہوتی تو ہم سے یہ ہے گزارش نہ کی جاتی۔ جب دنیا کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں تب اللہ اور اہل بیت کی طاقت شروع ہوتی، چونکہ وہ خدا ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، جس نے ہمیں خلق کیا، اور اہل بیت کی ذات ہمیشہ ہمیں عطا کرتی رہی، بشرطے ہمیں سوال کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، دعا مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ اگر یقیناً ہم نے دعا کو سمجھ کر بارگاہ پروردگار میں فریاد کی ہے، اور آداب دعا، شرائط دعا کے ساتھ، جیسے ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں آداب نماز، شرائط نماز سے ہم بے خبر ہیں، یعنی ہمیں علم نہیں ہے، تو اب یہ نماز بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اس طریقے سے دعا ہے، دعا کو اگر سمجھ کر آپ پڑھیں گے، معرفت کے ساتھ دعا پڑھیں گے، تو یہ دعا بارگاہ پروردگار میں پہنچ جائے گی، اور دعا کو قبول ہونے کے لیے، یعنی اللہ کی بارگاہ تک دعا کو پہنچانے کے لیے ہمیں اپنی زبانوں کو پاک کرنا ہوگا، اپنے شکم کو پاک کرنا ہوگا، اور معرفت کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ نے معرفت کے ساتھ دعاؤں کا سہارا لیا ہے تو یقیناً یہ دعا اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتی۔ اور مولا سجاد کی پوری زندگی آپ دیکھیں کہ عبادت میں گزری، اور عبادت کا عالم کیا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مولا سجاد حجرے میں عبادت کر رہے تھے، اور پانچویں امام کھیلتے ہوئے باہر گئے اور کنویں میں گر گئے۔ سارے مدینے کے لوگ آ گئے، آواز دینے لگے
کہ مولا آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا، تو مولا نماز میں مشغول ہے۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ فاطمہ بنت حسن حجرے میں تشریف لے گئے، پانچویں امام کی مادر گرامی، آواز دیا کہ بیٹا کنویں میں گر گیا، لیکن امام اپنی عبادت میں مصروف۔ جب وہاں کی فکر ہوتی ہے تو یہاں کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی معرفت دل میں آ جاتی ہے تو دنیا سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ امام نے نماز تمام کی اور امام گھر سے باہر نکلے۔ اب جب کنویں کی طرف چلے ہیں تو عجیب انداز تھا امام کا۔ سر پہ امامت کا امامہ رکھا، دوش پر نبوت کی ردا ڈالی، ہاتھ میں عصا لیا، اور جب چلے ہیں تو زمین تسبیح پڑھ رہی تھی، اور کنویں کے پاس جب پہنچے تو امام نے حکم دیا پانی کو اوپر آ جا، اور ایک فقرہ کہا کہ جب میں نے اللہ کی عبادت میں خیانت نہیں کی ہے تو اللہ ہماری امانت میں بھی خیانت نہیں کرے گا۔ جیسے ہی یہ فقرہ مولا نے فرمایا، پانی سطح کے اوپر ہوا اور پانچویں امام اسی پانی کے اوپر بیٹھے رہے۔ امام نے آغوش میں اٹھایا اور لے کے گھر میں داخل ہوئے۔ تو آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ اگر خدا کی ذات پہ بھروسہ ہو جاتا ہے تو پھر دنیا میں کبھی اسے نقصان کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی، بشرطے عقیدہ درست ہو، معرفت ہو۔ جب معرفت ہوتی ہے تو پھر انسان کبھی کسی مشکلات میں مبتلا، چونکہ ہر چیز سے محفوظ رکھنے والا خدا ہے۔ اسی نے ہمیں موت بھی دی، اسی نے حیات بھی دی ہے، اور وہی ہمیں بچانے والا بھی ہے۔ تو مولا سجاد کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے ایک عبرت ہے۔ سب سے پہلے ہمیں خود علم حاصل کرنا چاہیے، علم کے ساتھ معرفت ہونی چاہیے، اور معرفت کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ آج مشکلات کیا ہے کہ ہمارے ہاں عمل نام کی کوئی چیز نہیں، اور جب عمل نہیں ہوگا تو زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ عمل کی سخت ضرورت ہے۔ مولا سجاد نے پوری زندگی لوگوں کو پیغام کس بات کا دیا کہ پہلے تم خود عمل کرو کسی بھی چیز کو۔ ہمیں کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود پابندی سے اول وقت نماز پڑھیں تو لوگ ہمیں دیکھ کے خود بخود آ جائیں۔ ہم خود اپنے آپ کو جھوٹ سے دور رکھیں تو اب جو ہمارے قریب آئے گا وہ جھوٹ سے خود بخود دور ہو جائے گا۔ خود ہمیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے
تو اب جو ہمارے پاس آئے گا تو سچ بولنے والا ہی آئے گا، یہ خود کے اوپر ہے، کسی کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے آپ کو ایسا بنا دیں کہ لوگ خود بخود آپ کی سیرتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ معصومین کی زندگی، کہ معصوم کسی سے کچھ کہتے نہیں تھے، عمل کرتے جاتے تھے، لوگ کھنچ کر آتے جاتے تھے، عمل دیکھ کر، اخلاق دیکھ کر، سخاوت دیکھ کر، شجاعت دیکھ کر، صبر دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں خود بخود محبت پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں امام کے کہ امام نے عمل کیا، سامنے والے نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، خود شام کا واقعہ لے لیں، جب سے سجاد کو قید کر کے دربار یزید میں لے جایا گیا تو مولا سجاد کو خطبہ دینے سے یزید نے روک دیا تھا، تو معلوم ہے امام کی دعا بھی لوگوں کے لیے خطبہ بن گیا، اور جس وقت یزید نے روکا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھیں اور بڑھ کر خود خطبہ دینا شروع کیا کہ کون ہے جو ہمیں روکے گا۔ 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، یزید نے اشارہ کیا کہ روک دو، خطبہ نہ دینے پائیں، تو یہ 700 افراد بیٹھے ہوئے تھے، یہ کھڑے ہو گئے۔ یزید تو اونچائی پر بیٹھا تھا اور بی بی فرش پر تھی، تو یہ 700 افراد کھڑے ہوئے کہ یزید یہ ایک ضعیفہ ہے، بال سفید ہو چکا ہے، کمر جھک چکی ہے، تو خطبہ دینے سے تو روک کیوں رہا؟ کیا ہو جائے گا؟ خاتون ہے، آخر بولنے تو دے۔ اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ شروع کیا اور یہ فقرہ کہا، میں آپ کے نبی کی نواسی ہوں، یہ جب فقرہ کہا ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے، تو ایک عیسائی کھڑا ہوا اور اس نے کہنا شروع کیا کہ اگر ہمارے نبی کی کوئی بھی چیز ہوتی، ان کا گھوڑا ہوتا، ان کا عصا ہوتا، تو ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، اور آپ کے نبی کی نواسی ہے، اس کا احترام۔ تاریخ کہتے ہیں جیسے اس عیسائی نے مخالفت کرنا شروع کیا یزید کی، یزید نے فوراً اسے گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد بی بی نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد سجاد کو بلایا اور حکم دیا، بیٹا اب تم خطبہ دو۔ جب یہ کہا گیا کہ ممبر لایا جائے تو امام نے کیا کہا کہ یہ ممبر نہیں ہے، یہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے۔ کہا ممبر اسے کہتے ہیں جس پر اہل بیت کی مدح کی جائے،
تعریف کی جائے، اور جس منبر سے اہل بیت کی مخالفت ہو اسے منبر کو معلوم ہے، تاریخ گواہ ہے کہ 70,000 منبروں سے شام میں مولا کائنات کی مخالفت ہوتی تھی، چونکہ یزید کو خوف اس بات کا تھا اس سجاد کی دعا میں بھی اتنا اثر ہے کہ یہ ہمارے حالات کو بدل دے گا، اس بات کا خوف تھا، چونکہ مولا سجاد کی زندگی لوگوں کی نظروں کے سامنے تھی کہ جس چیز کے لیے مولا دعا کر دیتے تھے وہ کام ہو جاتا تھا۔ آج ہمارا آپ کا بھی عقیدہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ دعا سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ دعا بہت اہم چیز کا نام ہے، بڑی سی بڑی مشکلیں اس دعاؤں کے ذریعے سے حل ہو جاتی، بشرطے دعا معرفت کے ساتھ پڑھی جائے۔ آج ہم لوگ بہت دور ہیں دعاؤں سے، بہت دعائیں امام کی ہیں جس کا آپ نام بھی نہیں سنے ہوں گے، دعائے ابو حمزہ سے دعا امام کی ہے، جو امام سے منسوب ہو جاتا ہے اس کا بھی معیار بلند ہو جاتا، یہ امام کی دعا ہے۔ جس دعائے کمیل امام کی دعا ہے لیکن کمیل سے منسوب ہو گئی، دعائے ابو حمزہ سمالی اگر اس کے فقرے خالی آپ دیکھیں کہ مولا نے بیان کیا کیا، جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اس کا وقت کیا ہے؟ وقت سحر، کبھی پڑھ کر دیکھیں لطف کتنا آتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہمارے اندر معرفت ہے نہیں، لہذا اس لیے ہمیں اس کا لطف بھی، ہمیں 17 رکعت نماز پڑھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مولا 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے روزانہ، کوئی غور کرے، اور ہم 17 رکعت نماز نہیں پڑھتے، اور پڑھتے بھی ہیں تو بغیر معرفت کے، اور جب تک معرفت نہیں پیدا ہوگی اس وقت تک کوئی عمل قبول۔ آج ہمارا آپ کا نظریہ بھی یہ ہونا چاہیے، عقیدہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ جس امام کی شہادت ہو، ولادت ہو، اسی کا ذکر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں شعرا بھی آتے ہیں، اگر آپ کو شاعری کرنے کا شوق ہے تو اسی امام کے حالات بیان کریں، کم فضائل ہیں مولا کے، تھوڑا محنت کریں۔ اگر آپ کو یقیناً شوق ہے تاکہ بچوں تک پیغام پہنچے اور تاریخ لوگوں تک پہنچتی رہے، اس امام کی ولادت کہاں پر ولادت ہوئی، ان کی زندگی کیا تھی، ان کا عمل کیا تھا، یہ تو ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا، یہ دستور بالکل برعکس ہے، ولادت ہوگی آج تو محفل ہوگی 2 روز کے بعد، سنڈے کا انتظار ہوتا ہے، یعنی اپنی طبیعت کے اعتبار سے۔ اس لیے اگر یہ پوچھا جائے ابھی کہ 14 معصومین کی ولادت اور شہادت کی تاریخ بتائیں تو شاید ہے 2-4 لوگ بتائیں ورنہ کوئی بتا ہی نہیں پائے گا، اسے پتہ ہی نہیں کہ امام کی ولادت کس تاریخ میں ہوئی، شہادت کس تاریخ میں ہوئی، یا یہ کس شہر میں ان کے روضے ہیں، ہمیں اس سے بحث۔
جو ہمیں یہی نہیں پتہ ہے کہ ہمارے ایمان کی ولادت کی تاریخ کب ہے۔ میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ ہم سب کو اپنا برتھ ڈے نہ مناتے ہوئے ایمان کی ولادت کو منانا چاہیے۔ اگر تم ایمان کی ولادت پر لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے، تحفے دو گے، تو تم ہمیشہ محفوظ رہو گے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے خود کی ولادت کی تاریخ تو ماں باپ کو بھی یاد ہے اپنے بچوں کی، اور بچوں کو بھی یاد ہے، پورا محلہ آ جاتا ہے۔ بعض لوگ تو 25-50 ہزار خرچہ کر ڈالتے ہیں، لیکن اس کا کوئی بینیفٹ، اس کا ثواب واب نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب بیوقوفی ہے۔ عمر کم ہونے پر خوشی منائی جاتی ہے، غم منایا جاتا ہے۔ ہماری کامیابی کا 1 سال کم ہو گیا زندگی کا۔ اب جب 1 سال ہمارا کم ہو گیا تو ہمیں خوش ہونا چاہیے یا غم ہونا چاہیے کہ ہمارا 1 سال چلا گیا، اب اس 1 سال میں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ برتھ ڈے ہمارے یہاں نہیں، یہ لاؤ کیک لاؤ، یہی پیسہ بچاؤ۔ جب مولا کی ولادت کی تاریخ آئے تو محلے والوں کو دعوت دو، تاکہ یہ آپ کی دعوت ایک تبلیغ بن جائے، اور پھر وہ سال بھر تک انتظار کرے گا کہ پھر جلدی سے ایمان کی ولادت کی تاریخ آئے تاکہ ہمیں پھر دعوت ملے۔ اسے گفٹ دو، اچھے سے اچھا تحفہ دو، جب تک آپ کا دیا ہوا گفٹ رہے گا اسے ایمان کی ولادت۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہی نہیں۔ پوچھئے کہ ایمان کی ولادت کہاں پر ہوئی، پتہ نہیں۔ اور پڑھتے بہت ہیں، پڑھتے اتنا پڑھتے ہیں یہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ ہفتے بھر کوئی دن خالی نہیں ان کا پڑھائی سے۔ اب کیا پڑھتے ہیں یہ تو یہی فیصلہ کریں گے کہ پڑھتے کیا۔ میں نے کہا کہ ہمیں خود عمل کرنا ہوگا۔ جب تم خود عمل کرو گے تو دوسرے تو خود بخود تمہارے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ہم عمل خود نہیں کرتے، ہم دوسروں کو حکم دیتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ آپ خود ایک مہذب انسان بن جائیں، چہرے پہ نور لے آئیں، نہ کہ چہرے کو مکروہ کر لیں۔ یہ بھی دیکھیے کتنا بڑا یہ ستم ہے کہ ہم پیسے دے کے گناہ کرتے ہیں۔ ہر ہفتے کم سے کم 40 روپیہ ہنستے ہوئے سیلون پہ جاتے ہیں اور دے دیتے ہیں، ایک حرام کام کر لیتے ہیں۔ اگر ان سے کہیں کہ ذرا 20 روپیہ ہمیں دے دیجئے، کسی کو ضرورت ہے، تو وہ آپ کو نہیں ملے، حرام ہے یہ۔ کم سے کم یہی سوچ لیں کہ ایسے ہی بہت سے ایسے کام ہمارے ہیں جو خدا کو پسند، اور لوگوں کو دیکھیں اور خود کو دیکھیں۔ جو ہر ہفتے ہم اپنے چہرے پر بجائے نور پیدا کرنے کے اپنے چہرے کو مکروہ کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ غور سے دیکھیں، جب مرغا ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کھال اتار دی جاتی ہے، ویسے انسان کا چہرہ دکھتا ہے، اور اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ یہ استورا جو لگواتے ہیں، اس کے بہت سے نقصان۔ اب آپ کوئی بھی کام نماز پڑھیں گے، مدح کریں گے، نہیں، پہلے آپ مہذب تو ہو جاؤ۔
پہلے دکھے تو آپ کم سے کم کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہو، عمل کے ذریعے سے۔ اگر عمل نہیں ہے تو کوئی عبادت آپ کی قبول۔ اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ، اور اپنے آپ کو اہل بیت کے در پر جھکا دو، کامیابی کامیابی۔ یہ کہنے سے جان نہیں بچ جائے گی کہ مجھے عربی نہیں آتی، مجھے اردو نہیں آتی، اسے آپ سیکھو۔ دنیا سے جاہل نہ جاؤ، دنیا سے عالم بن کر جاؤ۔ قرآن نہیں پڑھا تو قرآن پڑھو، اردو نہیں جانتے اردو پڑھو، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ دن بھر ہم موبائل پہ لگے رہتے ہیں، کیا 1 گھنٹہ ہم بیٹھ کر اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتے؟ تو سوچیں۔ تو ہمیں اور آپ کو ماحول کو خود بنانا ہوگا، یہی ہماری تبلیغ ہے۔ امام کی زندگی یہی تھی کہ امام عمل کرتے جاتے تھے، لوگ کلمہ پڑھتے جاتے تھے۔ امام نے کسی سے نہیں کہا کہ آپ اس کام کو کریں، آپ کلمہ پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، نہیں۔ ایک فقرہ یاد آیا، علامہ شاہ حیدر صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، نے ایک فقرہ کہا تھا کہ جب نماز پڑھانے جاؤ تو لوگوں سے نہ کہو کہ نافلہ پڑھو، پہلے تم خود پڑھو۔ جب تم خود پڑھتے رہو گے تو لوگ اب سوال کریں گے کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اب جب یہ خود سوال کریں گے اور اب آپ بتائیں گے تو اب ان کے دل میں وہ چیز اترے گی کہ نہیں، ہم بھی بیٹھیں، کم سے کم ہم بھی 4 رکعت نافلہ مغرب، نافلہ عشاء، نافلہ ظہر ہم خود پڑھیں۔ معلوم کیا ہوا کہ عمل ہم نے کیا، اثر آپ تک خود بخود پہنچ گیا۔ آپ اپنی زبان کو اچھی بنائیں، اپنے کردار کو اچھا بنائیں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنی سیرت کو اچھا بنائیں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، نجاست سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ دیکھیں زندگی کتنی کامیاب ہو جاتی، پھر آپ کی زندگی میں کوئی دشواری نہیں۔ یہ آج ایک چھوٹی سی نصیحت میں نے آپ کی خدمت میں اپنے برادر کے لیے، بچوں کے لیے عرض کی ہے کہ ہمیں پہلے خود عمل کرنا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون لا تفعلون، ایمان لانے والوں کیوں تم اس بات کا حکم دیتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ پہلے ہمیں خود عمل کرنا ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ آپ اس بات کو لوگوں تک پہنچاؤ جس بات کو تم خود قبول کرتے ہو۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسروں کی تنقید کرتے ہیں، خود کی تنقید نہیں کرتے۔ جیسے آج جتنا مولوی کی تنقید ہوتی ہے، کاش کہ اگر اتنی اپنی اولاد کی تنقید کر لیتے تو اولاد آج نہ جانے کہاں ہوتے۔ اولاد پر کوئی دھیان نہیں ہے، لوگوں کا دھیان ہوتا ہے، فلاں یہ کر رہا، فلاں۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی دعائیں پڑھی، کتنے معصومین کے اقوال پر عمل کیا، کتنا ماں باپ کا خیال رکھا، کتنا پڑوس کا خیال رکھا، کتنی مجلسوں میں خلوص سے بیٹھے، کتنی محفلوں میں خلوص سے بیٹھے۔ خود فیصلہ کر لو۔
اگر ہر انسان اپنی اپنی ذمہ داری کو سنبھال لے، دیکھتے دیکھتے ماحول ہمارا بہتر سے بہتر ہو جائے۔ پہلے میں خود عمل کروں، لہذا زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالے اور معصومین کی تعلیم کے مطابق بس۔ اور جب تک آپ اللہ کی عبادت کو انجام نہیں دو گے، اس وقت تک آپ کامیاب۔ آج ناکامیابی کا سبب یہی بنا، دل میں ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور عمل کیا کہتا ہے؟ کسی اور سے محبت ہے۔ عمل کے ذریعے سے جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی اچھی زندگی ہوگی۔ جو زندگی ہماری آپ کی ہے یہ عمل پہ چل رہی ہے، جیسا عمل ہوگا ویسی زندگی ہوگی، چاہے وہ دنیاوی عمل ہو یا اخروی عمل ہو۔ اگر آپ کاروبار کو ذمہ داری سے کریں گے تو اس کاروبار میں کامیابی حاصل ہوگی، اگر کاروبار کو بے توجہی سے کریں گے تو ناکامیابی حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کی عبادت کو معرفت کے ساتھ انجام دیں گے تو یہ عبادت تمہیں بلندی عطا کرے گی، اور اگر بغیر معرفت کے عبادت انجام دیں گے تو یہ عبادت آپ کو بلندی عطا نہیں کرے۔ بس میرے برادر عزیز، میں نے اپنی بات کو تمام کر دیا۔ ہم سب کو بارگاہ خدا میں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار آج کی شب کا واسطہ، شب ولادت بسعادت کا واسطہ، چہردہ معصومین کا واسطہ، کہ معبود ہم تمام مومنین کے دلوں میں اپنی حقیقی معرفت عنایت فرما، اہل بیت کی حقیقی محبت عنایت فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، خصوصاً امریکہ، اسرائیل، اہل سعود، ظالم اور باطل حکومتوں کو نیست نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، ہمارے علماء مرجع کرام کو طولانی عمر عطا فرما، انہیں ہر آفت بلا سے محفوظ فرما۔ معبود جب تک کائنات میں رکھنا، آل محمد کی محبت کے ساتھ رکھنا، جب اس کائنات سے اٹھانا، آل محمد کی محبت کے ساتھ اٹھانا۔ معبود اس وقت تک موت ہم تمام مومنین کو نہ آئے جب تک کہ زیارت کربلا نصیب نہ فرما۔ پروردگار ہم تمام مومنین کے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، دعاؤں قبول فرما، نمازوں قبول فرما۔ پروردگار ہم تمام مومنین کی مشکلات کو برطرف فرما۔ معبود ہم میں جو بیمار کربلا کا واسطہ، شب ولادت کا واسطہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ، معبود انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ معبود ہم میں جو بے اولاد اربات گود کا واسطہ، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ معبود ہم شیعان حیدر کرار جہاں جاوے ان کی جان و مال و عزت و آبرو، خصوصاً زمینی آسمانی بلا اور کورونا جیسے وائرس سے محفوظ فرما۔ پروردگار تمام مومنین کے رزق میں برکت عطا فرما، انہیں ہر آفت بلا سے محفوظ فرما۔ معبود دنیا ظلم جور سے بھر چکے ہمارے آخر حجت کے ظہور میں تعجل عنایت فرما، ان کے آباء انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا، وأین حتی تسکن ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔